آگے فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر مار دیتے ہیں. ہم اس دنیا کے اندر ایک قانون ہے، اللہ کا ایک اصول کام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ حق جو ہے باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور پھر وہ باطل جو ہے مٹ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم پامردی دکھاؤ، تم ذرا تحریک دکھاؤ، تم جو اہل حق جو ہیں وہ ذرا ہمت دکھائیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے. اگر اہل حق ہی سو جائیں، ایمان والے مسلمان ہی سو جائیں، تو پھر ایسا نہیں ہوتا. ورنہ اللہ کا اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ یہاں پر باطل کو غلبہ نہیں ہو سکتا. اگر تھوڑی سی ہمت اہل ایمان دکھائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. جیسا کہ اسلام کی اور کفر کی جو پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر، ایمان والوں نے، مسلمانوں نے ہمت دکھائی. تعداد پھر اللہ نے نہیں دیکھی کہ تعداد کتنی تھی، تعداد تھوڑی تھی، ہتھیار نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، لیکن صرف ہمت دکھائی کہ ہم نے کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا. اللہ نے فرشتے بھیج دیے، وہ ساری ضرورتیں اللہ نے غیبی طور پر پوری کر دی. بالکل یہی معاملہ آج بھی ہے. اسی لیے تو وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں. آج گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ فرشتوں کا نزول جو تھا وہ اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، بدر والا ماحول پیدا کر. بدر کے ماحول میں ایمان تھا، بدر کے ماحول میں یقین تھا. یہ دو بنیادی چیزیں تھیں. یقین کہ بس جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہ نے جو وعدہ کر دیا نا، بس وہ سچا، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو یہ ایمان اور یقین وہ والا اگر آج پیدا ہو جائے تو آج بھی فرشتے بھی آ سکتے ہیں. پھر کسی چیز کی نہیں، اللہ کی مدد جو ہے اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ چیز بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، لیکن اس کے لیے اہل ایمان کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. کفار جو تھے یہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر بات، انہوں نے پہلے مذاق اڑایا، تنگ کیا، پھر ظلم بھی کر کے دیکھ لیا. پھر وہ منتظر رہتے تھے کہ نعوذ باللہ کس وقت انتظار میں ہوتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی وفات پا جائیں تو ہماری جان چھوٹے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو منتظر ہوتے تھے کہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو ہم جو ہے وہ ہماری جان چھوٹے گی. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا. کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہو، ہر ایک نے مرنا ہے. افإن مت فهم الخالدون. کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر فوت ہو گئے تو کیا یہ کافر پیچھے زندہ بچ جائیں گے؟ مرنا تو انہوں نے بھی ہے. تو یہ کیوں اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ فوت ہو جائیں یا آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ مرنا تو انہوں نے بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور ہماری ہی طرف تم نے پلٹ کر آنا ہے. اس کے بعد اگلے چوتھے رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ایک ایک عمل کو تولا جائے گا اور ایک ایک رائی کے دانے کے برابر انسان کا اچھا یا برا عمل وہاں پر حاضر کر دیا جائے گا. کوئی چیز غائب نہیں ہوگی، کوئی چیز غائب نہیں ہوگی. جیسا کہ کل یہ بات گزری تھی نامہ اعمال کے بارے میں کہ قیامت والے دن جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بڑی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز اس میں درج ہے. یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہوگا، چاہے وہ اچھا ہے وہ چاہے برا ہے، وہ لا کر اس میزان کے اندر رکھ دیا جائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے. یہاں سے آگے پھر انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. 17-18 انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے مختصراً تذکرہ کیا ہے کہ یہ ہمارے جو نبی تھے یہ سارے کے سارے انسان تھے. انسانوں پر سب پر اچھے حالات آتے تھے، برے حالات آتے تھے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. ان کا جو مشن تھا وہی مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پر کام کر رہے ہیں وہ وہی مشن ہے جو ان انبیاء کرام کا مشن تھا.